بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ایک درود بھیجو محمد والے محمد پر. ہم تقلید کے احکام کی گفتگو میں داخل ہو چکے تھے اور یہاں پر کیونکہ اب صرف مسائل بیان ہونے تقریباً، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو تجویز کروں گا کہ آپ لوگ اپنی کتابوں میں درس کھول لیں. تقلید کے احکام میں ہم نے احکام کا احکام کی شناخت کے کل 3 طریقے پڑھے، اور وہ یہ تھے کہ کوئی انسان خود صاحب علم ہو جائے، مجتہد بن جائے، احکام کا علم خود حاصل کر لے، ایک. دوسرا تقلید کر لے. تقلید کر لے یعنی کیا؟ یعنی کسی عالم کی طرف جو کہ احکام الہی کو استنباط کر سکتا ہو، اس تک پہنچ سکتا ہو، ان کو قرآن، روایات اور عقل کے منابع سے نکال سکتا ہو، اس کی بات ماننا شروع کر دیں. 2. تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ احتیاط شروع کر دیں، محتاط ہو جائے. اس میں پہلا اور تیسرا کام کافی سخت ہے. یعنی پہلا کام جو ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر. اگر ہر آدمی یہ کام کرنے لگے گا تو معاشرے کے دیگر امور جو ہیں وہ مختل ہو جائیں گے. اجتماعی زندگی انسان انجام نہیں دے پائے گا، کیونکہ دیگر پھر اور بہت سے مشاغل جو ہیں وہ چھوڑنے پڑ جائیں گے. تو اس لیے لامحالہ یہ کام تمام لوگ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ ایک گروہ یہ کام کرے، جیسے کہ ایک گروہ کام کرتا ہے معاشرے کے اندر. تیسری چیز جو احتیاط، اس کے لیے بھی کافی حد تک علم کی ضرورت ہے، اور علم کے علاوہ بعض جگہوں پر احتیاط ممکن نہیں ہوتی. مثلا احتیاط ایک تو یہ کہ علم کے علاوہ خود وہی پہلے والی مشکل یہاں پر بھی ہے کہ وہ انسان کی اپنی زندگی مثلا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی اگر احتیاط پر عمل کرے گا. اور بعض اوقات احتیاط ممکن نہیں ہے. مثلا نماز جمعہ غیبت کے دور میں، اب یہ فتویٰ نہیں ہے لیکن پہلے فتاویٰ بعض فقہا کے موجود تھے کہ نماز جمعہ حرام ہے غیبت کبریٰ میں. اب بعض فقہا مثلا ایسے ہوں جو کہتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، واجب تخیری، بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے. اب انسان اس میں کیا کرے؟ نماز جمعہ واجب اور حرام ہے، بالآخر چھوڑے کیونکہ بعض فقہا حرام کہہ رہے ہیں، یا کہ نہیں اس کو ضرور انجام دے کیونکہ بعض فقہا اس کو واجب کہہ رہے ہیں. یہ مثلا ایک مثال ہے. البتہ ایسے موارد بہت کم ہے فقہ کے اندر کہ جہاں پر اس حد تک فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہو، مثلا کہ ایک کہہ رہا ہے حرام، ایک کہہ رہا ہے واجب مثلا. بہرحال احتیاط کا جو ہے وہ بھی انسان کے لیے معمولاً مشکل ہوتا ہے. معقول چیز بھی ہے اور آسان بھی ہے کہ انسان تقلید کرے. معقول کس اعتبار سے کہ انسان ہر فیلڈ کے اندر جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس سے رجوع کرتا ہے. شہر میں اگر کوئی اسٹرکچر بنانا ہے، انفراسٹرکچر بنانا ہے، پل بنانا ہے، تو اس کے لیے انجینئر کو بلایا جائے گا کہ تم ڈیزائن کرو آ کر. اس میں ایسا نہیں ہو کہ وہاں پر جا کر کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ ہم یہ پل کس طرح بنائیں. سب لوگ ہنسیں گے، ڈاکٹر کام ہی نہیں ہے.
ڈاکٹر کا کام ہے ڈاکٹری کرنا. آپ کے بدن میں کوئی مشکل ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس. ہر آدمی ہر فن مولا تھوڑی ہے. یا مثلاً پل بنانا, اس کے لیے مرد تقلید بتایا کہ پل کیسے بنایا, مرد تقلید کا کام ہی نہیں ہے. مرد تقلید کا کام یہ ہے کہ وہ احکام الہی بتائے کہ ہاں پل بنانا جائز ہے یا نہیں ہے. مثلاً وہ یہ بتائے گا, وہ یہ نہیں بتائے گا کس طرح پل بنے گا, یہ اس کا کام نہیں ہے. تو ہر چیز میں اس فیلڈ کے ماہر سے رجوع کیا جاتا ہے. یہ عقلاء کا دنیا میں جو تمام رہنے والے صاحبان عقل افراد ہیں, ان کا یہی طریقہ کار ہے. اس لیے مثلاً جب کوئی انسان پی ایچ ڈی کرنے جاتا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر, تو وہ اس فیلڈ کے ماہروں کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے. اگر کسی کو کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کرنا ہے تو وہ اسلامیات پڑھانے والے کے پاس نہیں آئے گا کہ مجھے آ کر پی ایچ ڈی کا درس دو کہ اسلامیت پڑھاتے ہو, تم اسلامیت جانتے ہو, تم بھی ڈاکٹریٹ کیے ہو, لیکن اسلامیت میں مجھے کیمسٹری میں کرنا ہے, میں تمہارے پاس آیا ہوں, تم مجھے پڑھاؤ. ایسا نہیں ہوگا. میں جا کر جب میں مہارت حاصل کرنا چاہوں گا, یا میں کوئی چیز سیکھنا چاہوں گا, یا میں کوئی چیز جاننا چاہوں گا, تو میں اس فیلڈ کے ماہر انسان سے پوچھوں گا. کیمسٹری میں اگر پی ایچ ڈی کرنا ہے تو کیمسٹری کا ہی کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ سامنے کھڑا ہو, جو یہاں پر کھڑا ہو کر پڑھائے مثلاً, کہ اسٹوڈنٹ پڑھ سکیں. یہ عقلاء کا طریقہ ہے, معقول طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے احکام دینی کے اندر بھی. یہاں تک ہماری بات کل ہوئی تھی. اگر آپ کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہو تو تقلید کے احکام میں دوسرا عنوان جو نے دیا ہے احکام کی شناخت کے 3 طریقے. اس میں تقلید کے بعد 2 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں. مسئلے کیا, دلیلیں بیان کی ہیں. اس کو اگر بتاؤں تو تقلید واجب ہونے کے لیے احادیث کے ساتھ حکم شرعی موجود ہے. احادیث کے ساتھ حکم شرعی موجود ہے. یعنی کیا, یعنی شریعت نے تقلید کے لیے جواز کا حکم دیا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے. جیسا میں نے آپ کے سامنے کل 2 روایات پڑھی تھی, ایک امام عسکری علیہ السلام سے اور ایک حضرت حجت علیہ السلام سے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. ایک یہ تھی حضرت کی حدیث. ایک 11ویں امام کی حدیث کیا تھی, من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه, تقلید کریں عوام. دلیل موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ لفظی دلیل کے ساتھ, یعنی وہی روایات میں جو باتیں آئیں گی, اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی یہی حکم کرتی ہے کہ مجتہد جامع الشرائط کی طرف رجوع کیا جائے احکام الہیہ, احکام دینیہ کو غیبت کبریٰ میں سمجھنے کے لیے. احتیاط کے بارے میں بات بیان کر رہے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ خود ایک مشکل امر ہے, اس لیے بہتر یہ کہ انسان تقلید کرے. ہم نے جب احکام کی شناخت کے لیے 3 طریقے بتا دیے کہ یا تو خود مجتہد ہو, یا تقلید کرے, یا احتیاط کرے. تقلید کس پر واجب ہوگی؟ ایک تو یہ مکلف ہو. مکلف یعنی کیا, یعنی وہ جو شرائط تکلیف تھیں, 3 شرائط جو تھیں, بالغ ہو, عاقل ہو, طاقت رکھتا ہو, استعداد رکھتا ہو. مکلف ہو چکا ہو, احتیاط نہ کر سکتا ہو, استنباط نہ کر سکتا ہو. جب احتیاط نہیں کر سکے گا, استنباط نہیں کر سکے گا, تو باللہ معالی تقلید کا راستہ اختیار کرے گا احکام الہی کو اختیار کرنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے. اس سے پہلے کہ اگلی گفتگو میں وارد ہوں, یہاں پر 2 الفاظ استعمال ہوں گے. ایک احتیاط واجب, احکام بیان کریں گے اب. احتیاط واجب اور ایک عالم. عالم کے معنی آپ لوگوں کو میرے خیال میں معلوم ہوں گے کہ عالم کے کیا معنی ہوتے ہیں. عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا. احتیاط واجب کے معنی اگر معلوم ہو آپ لوگوں کو, واجب احتیاط ہے. احتیاط واجب یعنی یہ کہ مفتی نے, اچھا کل میں نے لفظ استعمال کیا, اس میں شاید ایک مغالطہ ہوا کہ فقیہ, مجتہد, مفتی, یہ تینوں الفاظ ایک ہی معنی میں. جو فقیہ ہے وہی مجتہد ہے, اسی کو مجتہد بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو مفتی بھی کہا جاتا ہے. مفتی کا لفظ جو ہے وہ ہمارے اہل تشیع میں بہت زیادہ رائج نہیں ہے. ہمارے یہاں مرجع تقلید کہا جاتا ہے
یا مجتہد کہا جاتا ہے یا فقیہ بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے۔ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہے؟ فقیہ، مجتہد، مفتی جب فتویٰ دے رہا ہے تو فتوے میں ایک یقینی حکم تک نہیں پہنچ سکا ہے بلکہ احتیاط کا حکم بتا رہا ہے۔ ابھی کہا گیا نا کہ آدمی احتیاط کرے، ایک راستہ احتیاط ہے، تو مجتہد جو ہے وہ یعنی خدا کی قسم کھا کر مثلاً اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکا استنباط کے مرحلے میں کہ قسم کھا کر یہ کہہ سکے کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں یہ وہی حکم ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ مثلاً جیسے میں معلوم ہے نماز فجر 2 رکعت ہے، خدا کی قسم کھائی جا سکتی ہے اس بات پر کہ نماز فجر 2 رکعت ہے، کہ یہ حکم اسی طرح سے صحیح ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ روایات یا کچھ اور دلیلیں جو حکم کی ہیں، حکم الہی کی ہیں، وہ اتنی مستحکم نہیں ہے کہ فقیہ مجتہد کسی خاص حکم تک پہنچ سکے۔ وہ وہاں پر آ کر احتیاط کے مطابق حکم دیتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ فلاں کام کیا جائے، اور احتیاط واجب ہی ہے، یعنی اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں، اس کی جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو حکم دے رہا ہے اس پر اسی طرح سے یا تو عمل کریں، اس احتیاط پر عمل کریں، یا پھر یہ کہ اس مرجع تقلید کے بعد کہ جو عالم ہے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں مثلاً عالم صحیح ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے پر کون عالم ہے اس کی طرف رجوع کر لوں، یا تو میں اپنے مرجع تقلید کی احتیاط واجب کے فتوے پر عمل کروں، احتیاط واجب جو اس نے کہا اس کے اوپر عمل کروں، یا یہ کہ ایک ایسے مرجع تقلید جو کہ اس کے بعد عالم ہو اس کے فتوے کی طرف جاؤں کہ اگر اس نے کوئی فتویٰ دیا تو اس کے فتوے پر عمل کروں، ورنہ پھر یہ کہ اسی احتیاط پر عمل کروں۔ واضح؟ واضح نہیں ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی مشکل ہے تو بتائیں، واضح ہے بات؟ اب احتیاط واجب آپ کو کے ذہن میں آ گیا کہ احتیاط واجب کا مطلب کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جب تقلید کرنا شروع کرے گا، جب وہ مکلف ہو جائے گا تو اس کے سامنے 2 آپشن ہوں گے تقلید کرنے کے حوالے سے۔ جس شخص کی وہ تقلید کرنے جا رہا ہے وہ یا تو زندہ ہوگا یا مر چکا ہوگا۔ مثلا میں بالغ ہوا آج کے دور میں اور تکلیف میرے اوپر آ گئی، شرعی تکلیف، مجھے تقلید کرنی ہے۔ تقلید کرنے کے لیے یا تو مثلا میں آیت اللہ عظمہ سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید کروں گا کہ وہ حیات ہیں، درقائد حیات ہیں الحمدللہ، یا مثلا آیت اللہ عظمہ بہجت مرحوم کی مرجع تقلید تھے وہ بھی، ٹھیک ہے بات واضح؟ میں بھی اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپشن تو عقلی طور پر یہ 2 تصور کیا سکتے ہیں نا۔ عقلی طور پر جب ہم نے کہا کہ ہمیں تقلید کرنی ہے، مرجع تقلید کی تقلید کرنی ہے، صحیح ہے؟ یہ اختلافات دوسرا مرحلہ ہے کہ جزوی طور پر مسئلے کہاں پر آئیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بچہ کبھی بالغ ہوا ہے، صحیح ہے، اس کو پتہ ہے کہ مکتب تشیع کو ماننے والا ہی ہے، احکام اس کے اوپر آئے ہیں، ان احکام کو اس کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے۔ احکام احکام پر کس طرح سے عمل کرے گا؟ وہ احکام کہاں سے لے؟ وہ مرجع تقلید کے ذریعے سے تقلید کرے گا۔ مرجع تقلید جو ہے وہ خود 2 حالت سے خارج نہیں ہے، یا تو زندہ ہوگا یا مر چکا ہوگا۔ یہ تو معقول سی بات ہے، یعنی اس کے اندر میں ابھی جزوی مسائل کے اندر اگر بات نہیں کر رہا کہ مثلا چاند کا مسئلہ ہو گیا، ایک مرتبہ تقلید زندہ ہوتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ چاند ہو گیا، نہیں ہوتا تو مثلا وہ کہتا ہے کہ چاند نہیں ہوتا، پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ابھی میں۔ نماز پڑھنی ہے مجھے، نماز کے اندر شک ہو گیا مجھے 3 اور 4 رکعت کے اندر، وہاں پر میں کیا کروں مثلا؟ اس طرح کے مسائل میں جہاں پر جو اپنا توضیح المسائل کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، میں ابھی میرے پاس 2 توضیح المسائل رکھی ہوئی ہیں، ایک آیت اللہ سیستانی کی، ایک مرحوم آیت اللہ بہجت کی، صحیح ہے، میں ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کروں؟ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے بھائی میرا معنویات سے روحانیت سے میرا زیادہ لگاؤ ہے، بقیہ تمام مراجع بھی ایک روحانی طور پر حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آیت العظمہ بہجت کی کرامتیں مشہور ہوئی ہیں، صحیح ہے. میرے دل کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں آیت اللہ بہجت کی تقلید کروں، وہ چاہ رہا ہے ایسا. آیا وہ ایک ایسے مرد تقلید کی کہ جو مر چکا ہو اس کی تقلید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں پہلے اس کو جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا فتاوی موجود ہیں، کیا فتوے موجود ہیں، آیا فقہائے شیعہ اس کی اجازت دیتے بھی یا نہیں دیتے. صحیح ہے. یعنی ابتدائی طور پر میں ابھی ابتدائی تقلید کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں. ابتدائی طور پر میت کی تقلید جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. فتاوی اسی طرح سے موجود ہے جیسا آپ لوگوں نے کہا. ابتدائی طور پر میت کی تقلید جائز نہیں ہے. بس میں ابتدائی طور پر اپنی مرضی سے آ کر یہ کہوں کہ مجھے آیت العظمہ بہجت کی تقلید کرنی ہے، میں کام نہیں کر سکتا. ابھی آ رہے اس کے بقائی کے بارے میں. صحیح ہے. یہ تھی ابتدائی تقلید. دوسری ہے تقلید میت کی لیکن ابتدائی نہیں ہے بلکہ بقائی ہے. یعنی کیا؟ یعنی مثلاً میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. مثلاً مطلب میرے عمر کا ایک آدمی ہے جس نے آیت العظمہ بہجت کو درک کیا ہے. درک کیا نہیں، ان کے زمانے کو درک کیا ہے. میں پہلے ان کی تقلید کرتا تھا. بالفرض میں کہہ رہا ہوں میں بالغ ہوا مثلاً سن 2000 میں. اس وقت میں نے مرجع تقلید کا انتخاب کرنا تھا. میں نے پتہ کیا، مجھے پتہ ہے بھائی آیت العظمہ بہجت جو ہیں جس وقت حیات تھے وہ سن 2000 میں وہ عالم ہے. میں نے ان کی تقلید شروع کر دی. سن 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب سن 2009 میں ان کا انتقال ہو گیا، اب 2009 کے بعد ان کے انتقال کے بعد اب میرے لیے مسئلہ پیش آیا کہ میں آیت العظمہ بہجت کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں، یعنی صرف اور صرف انہیں کی تقلید پر جیسے میں تھا ویسے اپنی تقلید کو جاری رکھوں، یا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر فقہا کا فتویٰ کیا ہے موجود؟ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مرجع تقلید کہ جس کے فتووں پر آپ نے اس کی زندگی میں عمل کیا تھا، آپ اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں تمام فتووں پر. یعنی حتیٰ ان چیزوں پر بھی کہ جو مسائل آپ کے اس وقت مورد محل ابتلا یا مورد مبتلا نہیں تھے، جن پر آپ نے عمل نہیں کیا تھا. مثلاً میں اس وقت تک صرف اور صرف نمازیں پڑھتا تھا، خمس میرے اوپر نہیں آیا تھا بالفرض. میں نے پیسے کمانا شروع کیا تھا مثلاً کہ میرا ایک سال خمسی معین ہوتا. سن 2011 میں میرے پاس پیسے سیف ہو گئے یا کچھ بھی چیزیں میرے پاس سیف ہو گئیں. جب میرے پاس کچھ چیزیں ایک سال میں جمع ہو گئیں تو اب میرے اوپر خمس کا مسئلہ آیا. خمس واجب ہوا میرے اوپر. خمس اب جب میرے اوپر واجب ہوا ہے تو آیا میں خمس کے مسئلے میں آیت العظمہ بہجت کی ہی تقلید کروں گا یا کسی زندہ مرجع کی طرف جاؤں؟ اس مسئلے کے مطابق جو نے یہاں پر نقل کیا اس کے مطابق کیا ہے کہ میں آیت اللہ بہجت کی ہی تقلید پر باقی رہوں گا ان مسائل کے اندر بھی. صحیح ہے. واضح بات. میت کی تقلید یعنی بقائی تقلید بقائی. میں تقلید ابتدائی کے بارے میں بات نہیں کر رہا. تقلید ابتدائی کے بارے میں ہم نے حکم بتا دیا ہے، جائز نہیں ہے میت کی تقلید. تقلید بقائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تقلید بقائی ہر صورت میں جائز ہے. ہر صورت میں جائز ہے یعنی کیا؟ یعنی مثلا آیت العظمہ بہجت کا انتقال ہو گیا، اب ان کے بعد اور مراجع موجود ہیں. اب مجھے معلوم کہ اور جو مراجع موجود ہیں مثلا ان میں بعض نئے مراجع بھی ہیں، وہ عالم ہیں. یعنی آیت اللہ بہجت اگر ابھی زندہ ہوتے تو یہ فلاں صاحب مثلا وہ آیت اللہ بہجت سے عالم تھے. یعنی چاہے آج کے دور میں جب آیت اللہ بہجت کا انتقال ہو گیا ہے، چاہے ان سے عالم ہی کوئی موجود کیوں نہ ہو، تب بھی مروں آیت اللہ بہجت کی تقلید پر میں باقی رہ سکتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں آیت اللہ بہجت کی تقلید چھوڑ کر اس عالم مرجع تقلید کی طرف جاؤں. بات واضح ہے.
یہ کیونکہ مسائل ہیں، یہ اس طرح بیٹھ کر سمجھانے ہی ضروری ہیں، اور اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے، کوئی مشکل ہو تو بتائیں، تاکہ بات اور مسئلہ غلط نہ پہنچے آپ کے ذہن میں، اسی لیے مثال دے کر پیش کر رہا ہوں۔ اگلا مسئلہ جو یہ کہ اگر آپ میت کی تقلید پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو میت کی تقلید پر باقی رہنے کا حکم جو آپ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں مثلا جائز ہے، یہ زندہ مجتہد کی اجازت سے ہو۔ صحیح ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی وہی مثال ہماری آیت اللہ بہجت کا انتقال ہو گیا، میں نے دیکھا کہ آیت اللہ بہجت کے بعد مثلا آج کے دور میں جو لوگ علماء جو موجود ہیں جن کی تقلید کرنی چاہیے، مجھے پتہ چلا کہ آیت اللہ سیستانی مثلا مجھے ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ ادھر سے میں آیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مثلا آیت اللہ بہجت سے میں بہرحال ایک ان کی زندگی میں ان کے مسائل پر، ان کے فتووں پر عمل کر چکا ہوں، ان کے فتوے میرے ذہن میں مجھے معلوم ہے، میرے لیے مطلب تھے۔ اب میں آؤں آ کر ایک اور نئے مرجع تقلید کی مثلا میں نماز کے مسائل، مثلا خمس کے مسائل میں سیکھوں آ کر میرے لیے، بعد میں پھر میں کنفیوز ہو جاؤں، مثلا یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یا آیت اللہ بہجت کا فتویٰ ہے، میں اپنے لیے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے میں آیت اللہ بہجت کے فتووں پر باقی رہوں، تو میں نے آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنا چاہتا تھا نئے مسائل کے اندر، مثلا بینک کے مسائل کے اندر آیت اللہ، مثلا بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس کے اندر بالفرض میں کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ بہجت کے فتوے موجود نہیں ہیں، تو بالآخر مجھے ان مسائل کے اندر تقلید تو کرنی ہے۔ اس کے اندر میں کس کی تقلید کروں گا؟ آیت اللہ سیستانی کے مثلا، یا آیت اللہ خامنہ کی، جس کی بھی۔ میں نے ان کی تقلید میں آیا، ان سے اگر میں نے پوچھا نہیں، ان کے فتاوی میں نے دیکھا کہ آیا میت کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا، اگر یہ اجازت دیں گے تو میں ان کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں آیت اللہ بہجت کی۔ اگر زندہ مجتہد نے، زندہ مرجع تقلید نے میت کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت نہیں دی، اس کو جائز نہیں جانتا، تو پھر میں آیت اللہ بہجت کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہم نے تقلید بقائی کی جو جتنی باتیں بھی کی ہیں وہ ساری کی ساری متوقف ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں اس پر کہ زندہ مرجع تقلید اس کی اجازت دے۔ اگر زندہ مرجع تقلید کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوگی تو میں میت کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اگلا مسئلہ اس طرح سے کہ ایک بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ابھی، لیکن مثلا دیکھ رہا ہے گھر میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید ہوتی ہے، مثلا کہیں بھی کوئی مسئلہ اگر پھنستا ہے، کوئی سوال پیش آتا ہے تو وہاں پر فوراً گھر میں آیت اللہ سیستانی کی بالفرض توضیح المسائل موجود ہے، مثلا وہ دیکھتا ہے گھر میں کہ بڑے بھائی، والد، والدہ، بڑی بہن، وہ جا کر کیا کرتے ہیں، فوراً آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل اٹھاتے ہیں، مسئلہ ڈھونڈتے ہیں اور جو جیسا لکھا ہوتا ہے ویسا اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ بالغ نہیں ہوا ابھی تک، لیکن میں مثلا مثال کو بدلوں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ بہجت پرانے زمانے میں چلے ہیں تھوڑا، بچہ دیکھتا ہے گھر کے اندر کہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو تمام لوگ کیا کرتے ہیں، آیت اللہ بہجت کی مثلا توضیح المسائل موجود ہے، ان فتووں پر اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں گھر والے۔ یہ بچہ بھی یہی کرتا ہے، بالغ نہیں ہوا ابھی تک، نماز کے مسائل مثلا اگر پیش آتے ہیں تو یہی کام کرتا ہے، وضو کے مسائل پیش آتے ہیں یہی کام کرتا ہے، غسل کے مسائل پیش آتے ہیں یہی کام کرتا ہے۔ اب آیت اللہ بہجت کا مثلا انتقال ہو گیا، آیت اللہ بہجت کے انتقال کے بعد یہ ہوا بالغ، آیا یہ بچہ آیت اللہ بہجت کی تقلید شروع کر سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کھولیے شرائط مرجع تقلید سے پہلے سیکنڈ لاسٹ مسئلہ جو ہے احکام تقلید کے اندر، پیج نمبر شاید فرق کریں، میرا 46 ہے، دکھائیں آپ اپنی کتاب، میں کھولوں جی 57 پر ہاں تیسری لائن، پہلا مسئلہ جو شروع ہو رہا ہے، وہ افراد جو کسی مجتہد کی زندگی میں بالغ نہ رہے ہوں
مثلا ایک بچہ جو آیت اللہ بہجت کی زندگی میں بالغ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن صحیح طریقے سے اس کی تقلید کرتے ہوں، یعنی بالغ نہیں تھا اس مرجع تقلید کی زندگی میں، لیکن صحیح طریقے سے ان کی تقلید کرتا تھا، مسئلہ جو اس کو پیش آتا تھا وہ آیت اللہ بہجت کے توضیح مسائل کھولتا تھا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا تھا، وہ اس مجتہد کے مرنے کے بعد اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، یعنی عملاً وہ بچہ اسی مرجع تقلید کی تقلید کر رہا تھا، آیت اللہ بہجت کی تقلید کر رہا تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ اس کی تقلید کو کنٹینیو کر سکتا ہے، یعنی آیت اللہ بہجت کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ واضح بات واضح؟ اگلا مسئلہ یہ کہ ایک انسان مثلاً مرحوم آیت اللہ خوئی جو آیت اللہ بہجت سے پہلے تھے، ان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، مرحوم آیت اللہ خوئی کی تقلید پر تھا، اس نے بعض مسائل کے اندر مثلا نماز کے مسائل کے اندر آیت اللہ خوئی کی تقلید کی تھی، اس نے ان مسئلوں پر اس میں عمل کیا تھا، آیت اللہ خوئی کا انتقال ہو گیا، آیت اللہ خوئی کے بعد وہ آ گیا آیت اللہ بہجت کی تقلید میں، ٹھیک ہے، آیت اللہ بہجت کی تقلید میں اب آیا تو جو نئے مسائل تھے مثلا خمس کے مسائل یا بینک کے مسائل، اس میں اس نے آیت اللہ بہجت کی تقلید کی، آیت اللہ بہجت کا بھی انتقال ہو گیا، آیت اللہ بہجت کے انتقال کے بعد یہ شخص اپنے پہلے مرجع تقلید یعنی مثلا آیت اللہ خوئی ان کی زندگی میں اس نے جس مسائل پر عمل کیا تھا یعنی نماز کے مسائل، وہ آیت اللہ بہجت کے انتقال کے بعد آیت اللہ خوئی کے ان مسائل میں باقی رہ سکتا ہے ان کی تقلید پر، یعنی نماز کے مسائل میں وہ آیت اللہ خوئی کی ہی تقلید کرے گا۔ جی ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم پرانے مسئلوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک مقلد ہے، صحیح ہے، اس نے پہلے تقلید کی آخوئی کی، ٹھیک ہے، آخوئی کی جب یہ تقلید میں تھا اس نے نماز کے مسائل پر عمل کیا تھا، ٹھیک ہے، آخوئی کا ہو گیا انتقال 92 میں ظاہراً آخوئی کا ہو گیا انتقال، آخوئی کے انتقال کے بعد اس نے رجوع کیا آغا بہجت کی طرف، نماز کے مسائل میں آخوئی کی تقلید کر چکا تھا، آخوئی کا ہو گیا انتقال، آخوئی کے انتقال کے بعد یہ آ گیا آغا بہجت کی تقلید میں، آغا بہجت کی تقلید میں آیا تو اس نے خمس کے مسائل پر اس پر عمل کیا آغا بہجت کی توضیح مسائل کے مطابق، ٹھیک ہے، یہاں پر آغا بہجت کی مثلاً 2009 میں ہو گیا انتقال، بہت پرانا آدمی ہے، اس سے ہی پرانا ہے، ٹھیک ہے، آغا بہجت کے انتقال کے بعد نماز کے مسائل میں یہ واپس آخوئی کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے جو مسجد مسئلوں پر عمل کر چکا تھا، کیونکہ مثلاً اس نے آغا بہجت سے اجازت دی ہوئی تھی کہ آخوئی کی تقلید پر باقی رہے، جیسے ہم نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا، جو زندہ مرجع تقلید ہوگا اگر وہ اجازت دے گا تو مردہ مرجع تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، آخوئی کا جب انتقال ہوا تو اس نے آغا بہجت کی تقلید سے یا آخوئی کی تقلید پر باقی تھا، پرانے مسائل میں جن مسائل پر اس نے عمل کیا تھا اس میں آغا خوئی کی تقلید کر رہا تھا، آغا بہجت کو ہو گیا انتقال، آغا بہجت کے انتقال کے بعد یہ ان مسائل کے اندر تو آخوئی کی تقلید پر باقی رہے گا، لیکن جو نئے مسائل پیش آئیں گے مثلا خمس کا مسئلہ یا اور جو دیگر مسائل ہیں اگر پیش آتے ہیں یہاں پر اس کو یا تو زندہ مرجع تقلید کے پاس جائے گا اس کی تقلید کرے گا یا کہ اس کی اجازت سے بہجت کی تقلید پر باقی رہے گا۔ اس مسئلے کو آپ سننے کی حد تک کم از کم سمجھنے کی حد تک چاہے آپ کو بعد میں یاد نہ بھی رہے، کیونکہ معمولاً مسائل پہلی دفعہ میں اس طرح ذہن میں نہیں رکتے ہیں، اتنا اہم نہیں ہے اگر نہ بھی رکے، لیکن کم از کم اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں ابھی اس طرح سے کہ بعد میں کسی کو سمجھا بھی سکیں اگر کوئی آپ سے پوچھے۔
سمجھ گئے؟ اس کے بعد جو اہم موضوع ہے وہ ہے مرد تقلید کی شرائط، جو کل کے سوالوں میں اہم سوال تھا۔ مرد تقلید کی شرائط آپ کو معلوم ہوں گی، اگر کچھ معلوم ہے تو گنوائیں تاکہ جو رہ جائیں پھر یہاں سے پڑھیں، پہلے آپ کے علم سے استفادہ کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ ہو ایک، مرد ہو ایک ایک کر کے، شیعہ اثنا عشری ہو، کیا ہو؟ حلال زادہ ہو، بالغ ہو، عادل ہو، عادل ہو 6، عاقل تو ہو گئی نا، اچھا عاقل یہاں پہ لکھا ہوئی ہے، صحیح ہے ٹھیک ہے، عالم ہو 8 ہو گیا، شیعہ اثنا عشری ہو، زندہ بھی ہو گیا، مجتہد ہو 9، اور آخری وہی شرطیں جو کہ امام عسکری کی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا۔ یہاں پر 8ویں شرط جو میرے پاس لکھی ہوئی ہے، دیکھیں اس کو، مرد تقلید کے مقام و منصب کی اہمیت و حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط واجب کے بنا پر مجتہد اپنے سرکش نفس پر تسلط رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ فوراً نفس نے کسی خواہش کا اظہار کیا تو چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، فوراً اس کو انجام دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نفس پرست نہ ہو، یہ لفظ بالکل صحیح ہے، اس نے بھی کہا ہے، اور دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ عادل میں آتا ہے، لیکن عادل کے اندر وہ حساسیت نہیں ہے۔ حساسیت کس اعتبار سے؟ مثلاً جب عادل کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا مثلاً چھوٹے موٹے گناہ انجام نہ دیتا ہو، معمولاً اصرار نہ کرتا ہو چھوٹے موٹے گناہوں پر، بڑے گناہ بھی انجام نہ دیتا ہو۔ جب گناہ کہا جاتا ہے نا تو اس میں آتے ہیں وہ گناہ جو معمولاً نظر آتے ہیں، دنیا پرستی نظر نہیں آتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو کیسے کہوں، مثلاً آپ کسی صاحب کے گھر میں جائیں، ان کا بہت عالیشان گھر ہو، گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 گاڑیاں گھر میں کھڑا ہونا، آپ ہو سکتے کوئی آ کر اعتراض کرے، بھائی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں 4 گاڑیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے۔ میں ابھی کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، بزنس مین ہے، 4 گاڑیاں آپ کے گھر میں، تو فوراً ہو سکتا ہے پلٹ کر گیا کہ تو کیا ہوا، میں نے حلال پیسے کمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مطلب میرے پاس 4 گاڑی ہوں، اور ہو سکتا ہے پلٹ کر فوراً یہ بھی کہا کہ دنیا کا لالچ نہیں ہے مجھے، میری ضرورت ہے یہ، لیکن اس کے اندر وہ زہد جو کہا جاتا ہے کہ یعنی دنیا سے دوری، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حرام نہیں ہے اس کا کام، حلال ہے اس کی چیز۔ مرد تقلید کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت نظر آئے، ضرورت ہونا الگ بات ہے۔ یہ شاید عدالت سے زیادہ مشکل چیز ہے اس کو احراز کرنا، اس کو معلوم کرنا کسی شخص کے بارے میں۔ مثلاً جو لوگ گئے، جنہوں نے جا کر ملاقات کی، دیدار ان کو نصیب ہوا آیت اللہ بہجت کا، آیت اللہ سیستانی کا، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے گھر میں یعنی ابھی اس کی دیواریں اس کمرے کی شاید زیادہ اچھی ہیں۔ جو لوگ گئے ہوں گے نجف، اگر آپ نے دیکھا ہو، یا ابھی جو پچھلے دنوں چلا کہ پوپ جو ملنے کے لیے گیا تھا آیت اللہ سیستانی سے، وہ ایک سادہ سا چھوٹا سا گھر ہے آقا کا، یہ دروازہ بڑا ہے کمرے کا، ان کے گھر کا دروازہ اس سے چھوٹا ہے، یعنی اونچائی میں بھی چھوٹا اور چوڑائی میں بھی چھوٹا ہے۔ اتنے سادہ گھر میں رہنے والا آدمی، اور جب جاتے ہیں یعنی اگر کوئی خاص مہمان آ جائے تو مثلاً آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، ایک شاید کسی سیٹ پر بیٹھے ہیں، ورنہ آقا کا معمول کیا ہے، زمین پر بیٹھتے ہیں۔ زمین یعنی وہ ایک اس پر بہت پتلا سا قالین نہیں کہا سکتا، اس کو کارپیٹ جو کہا جاتا ہے، موقد جو کہلاتا ہے، جو قالین کے نیچے بچھتا ہے وہ بچھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی ملنے والا ہے وہ بھی اسی طرح وہیں پر بیٹھے۔
یہ زہد ہے. اور ایسا نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کا کھانا پینا بھی اسی طرح کا ہے. مثلا ایک دوست نے نقل کیا کہ ایک صاحب نے آبزرو کیا 10 سال تک آیت اللہ خامنائی کا ڈسٹ بن، جو کچرا گھر سے باہر لا کر خادم ان کا لا کر رکھتا تھا، جو بھی گھر میں کام کرنے والا ہے یا گھر کا کوئی فرد، وہ کچرا باہر لا کر کچرا کنڈی میں لا کر رکھتا تھا، مطلب گلی کونے پر لا کر رکھتا تھا کہ مثلا بلدیہ کی گاڑی آ کر رات کو اٹھا کر لے کر جائے کچرا. تو بتاتا ہے کہ مثلا میں نے 10 سال تک نوٹ کیا تو اس کے اندر مجھے کیا نظر آیا، رات کا کھانا کیا ہوتا تھا ہوگا، اس سے اس کچرے کو دیکھ کر بولتا ہے کیا کہ ابلے ہوئے آلوؤں کے چھلکے اور ابلے ہوئے انڈے کے چھلکے روٹی کے ساتھ. کہنے کو وہ آدمی ایک مملکت چلا رہا ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ کر اس سے ملتے ہیں اور ٹائم لے کر اس کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ کسی کے پاس ملنے کے لیے نہیں آتا ہے. اس آدمی کا کھانا کیا ہے؟ یا آپ نے دیکھی ہوگی مہارنگان میں ایک تصویر بہت زیادہ چلتی ہے کہ بعض ایرانی جو مسئولین ہیں، ایرانی عہدیدار لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں. آیت اللہ خامنہ بیٹھ کر وہ بھی افطاری کر رہے ہیں. ان کی افطاری میں کیا ہے؟ 1 کپ قہوہ، کچھ چاول. اور جب کہ آپ اسی کے برعکس دنیا کے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے سامنے یہ بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے ہیں، چاول بھرے ہوئے اور بوٹیاں نہیں ہیں، بڑے بڑے مرغوں کے چرغے وہ رکھے ہوئے ہیں ثابت. یہ آپ کو تصویریں آپ سرچ کریں، حکمران نہ بھی ہو، تھوڑا سا پیسہ ہونا ان کے پاس، وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مرد تقلید کی شایان شان نہیں ہے. ہو سکتا ہے حرام کام نہ ہو، یہ حلال کھا رہا ہے، مطلب اس نے کمایا ہے یا اس کو کسی نے گفٹ دیا ہے. حضرت آقا آج کا کھانا آپ کل میری طرف سے یہ لیجیے. لیکن وہ چیزیں بھی اپنے اوپر نہیں لگاتا. یا مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. یہاں پر ایک بات ہے، کیونکہ موضوع بڑا حساس ہے، اس لیے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو کہ عدالت اور اس میں فرق کیا ہے. شہید آیت اللہ سید محمد باقر صدر کا آپ نے نام سنا ہوگا. شہید صدر مکے گئے حج کے لیے. ان کے زمانے میں مرجع تقلید کون تھے؟ وہ خود بھی مرجع تقلید تھے آیت اللہ شہید صدر. ان کے علاوہ اور مرکزی مرجعیت کس کے پاس تھی؟ آیت اللہ حکیم محسن الحکیم کا شاید آپ نے نام سنا ہو. اب آیت اللہ حکیم جب وہاں پر گئے تو آیت اللہ حکیم اس عنوان سے گئے کہ ایک تو یہ خود حج انجام دینے کے لیے گئے تھے، اس عنوان سے کہ شیعوں کے زعیم ہیں، بزرگ ہیں، بڑے شیعوں کے، شیعہ مکتب فکر کے سب سے بڑے عالم ہیں جو پوری دنیا میں شیعت کو چلا رہے ہیں. وہ اس عنوان سے وہاں پر گئے. جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کی دعوت کس کی؟ ظاہر شیعہ بہت کم تھے وہاں پر، جو ان کے آس پاس ساتھ آئے ہوں گے ان کے وہی علماء بہت کم تھے، جو ان کے ساتھ تھے ان کے خادم یا ساتھ میں رہنے والے طالب وغیرہ وہ ان کے ساتھ تھے. بقیہ اکثر وہ لوگ تھے جو کہ عالم اسلام کے حکمران تھے. اب ان لوگوں کی زندگی کا ایک الگ لائف اسٹائل ہوتا ہے. آپ کسی ہمارے، مجھے پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک سابقہ حکمران کو پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ان کا باورچی ہر جگہ ساتھ جاتا تھا. کیوں؟ ان کے خاص قسم کے پائے پسند تھے، وہ پائے پکاتا تھا ان کے ساتھ جا کر ہر جگہ پر. یہ پورا کچن جو ان کے ساتھ جاتا تھا، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں پورا کچن ان کے ساتھ جا رہا ہے کہ ان کو یہ مسالے چاہیے، وہ وہاں ملیں گے نہیں ملیں گے، اس کوالٹی کے نہیں ملیں گے، یہ والا باورچی چاہیے، یہی بنائے گا کھانا. اور اس میں کھانا تو مثلا وہ پھر مفصل ڈائننگ ٹیبل پر وہ اتنی بڑی کہ مثلا یہاں سے لے کر وہاں تک آپ پیدل چلنا شروع کر دیں اس کو، بڑی لمبی ڈائننگ ٹیبل. وہ باہر آیت اللہ حکیم نے وہاں پر ان لوگوں کے شایان نشان کھانے کا اہتمام کیا. وہ کیا تھا وہاں پر؟ ایک گوشت رکھا ہوا تھا، سالن اس طرح کی چیزیں جو ہوں گی، اور ساتھ میں سلاد میں کیا کچھ سبزی ہمارے سبزی کھائی تھی، اس کی بات نہیں کر رہا، سبزی مثلا سلاد پتہ ٹائپ کی چیز مثلا جو ہمارے کھایا تھا، یہ پیاز، ہری پیاز، اس طرح کی چیزیں مثلا یہ، اور اس کے بعد پانی اور جو کچھ اس وقت تھا. شہید صدر یہ گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ شہید صدر دسترخوان پر جہاں پر جب بیٹھے تو کسی طرح سے نظریں چھپا کر انہوں نے کھانا نہیں لیا. سب لوگ تو بہت سارے لوگ تھے، یعنی کسی نظر میں نہ آنے پائیں. انہوں نے سلاد کے پتے لیے تھوڑے سے اور وہ کھائے، اور وہ کھا کر اٹھ کر وہاں سے آ گئے گھر پہ، یعنی کھانا نہیں کھایا تھا. گھر میں ان کی اہلیہ مطمئن تھی کہ وہاں گئے تو کھانا کھا کر آئیں گے، تو گھر میں کھانے کو انتظام نہیں تھا.
اور جب واپس آئے تو گھر میں آ کر اہلیہ کو کہا کہ کھانا کچھ دو. آپ وہاں کھانا کھا کر نہیں آیا, وہاں تو کھانے کا انتظام تھا. کہاں وہاں کھانے کا انتظام تھا لیکن میں نے نہیں کھایا. گھر میں کیا کھایا؟ گھر میں ان کی بیگم نے جو ہوتا ہے کھانا, سوکھی روٹی اور پنیر. پنیر بہت سستا ہوتا ہے, وہی ان کی بیگم نے نکال کر دیا, انہوں نے گھر بیٹھ کر وہی کھایا مثلا. یہ زہد, دنیا کی لالچ, کیونکہ اگر کوئی انسان مرض تقلید ہے تو اس کے پاس پوری دنیا سے خمس آ رہا ہے. اگر یہ انسان ظاہری عدالت سے بڑھ کر اپنے نفس کے اوپر نگاہ نہیں رکھے گا, اس کی حفاظت نہیں کرے گا, تو کہیں بھی سلب ہو سکتا ہے. اور سلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مرضیت کے مقام پر باقی نہیں رہا. وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ممکن ہے اپنے آپ کو مرض تقلید کہلوا لے, لیکن وہ اس مقام و منصب نائب امام زمان ہونے کے منصب کا اہل نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی وہ والا تو فارمولہ نہیں ہے کہ جس نے پیغمبر کو دیکھ لیا وہ جنتی ہے, کچھ بھی کرتا پھرے. ایسا تو نہیں ہے نا. پیغمبر کے بعد مثلاً بعض صحابہ بعض کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. بالآخر یعنی ایک انسان اگر حق پر ہے تو یہ تو صحابیوں کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور اگر ساتھ حق پر نہیں ہے تو مقابلہ کرنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے کیا. تو یعنی وہ دوسرے والے باطل ہیں, تو بالآخر آپ کو کہنا پڑے گا بعض صحابی باطل پر تھے, راہ حق پر نہیں تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے صحیح ہیں. ہمارے یہاں یہ والا فارمولہ تو ہے نہیں کہ کیوں پیغمبر کو دیا سارے معصوم ہو گئے, سارے کے سارے عادل, سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. اگر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ امل حوادث الواقعہ فرجو فیہا الی روات حدیثنا فانہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم, اگر حضرت حجت یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو امام عسکری آ کر اس کی باؤنڈریز کو محدود کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آ کر پڑھ لکھ کر اگر آیت اللہ اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھوا لیا یا لکھنا شروع کر دیا گیا اس کے ساتھ تو مرجع تقلید بن گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس پرست نہ ہو, اتنا کنٹرول رکھ سکتا ہو کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اماؤنٹ میں پیسہ آ جائے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے, یہ حضرت حجت کا پیسہ ہے. یہ خمس پر حق حضرت کا ہے. حضرت جیسے چاہتے ہیں ویسے خرچ ہو, نہ یہ کہ میں اپنے لیے اس کو خرچ کروں, چلو آج بیٹھ کر دعوت کریں, بہت دنوں دعوت نہیں ہوئی ہے, بہت دن ہم نے یہ نہیں کھایا, چلو بیٹھ کر یہ کھائیں ہم لوگ بیٹھ کر, گھر والے سارے خاندان والوں نے جمع کیا, ہمارے تقلید کے گھر میں یہ ہو رہا ہے. کس سے؟ خمس کے پیسوں سے نہیں. خمس کے پیسے پر حق اسی طرح سے جیسے کہ مثلا امام اگر ہوں تو امام خرچ کریں گے, اس طرح سے اس کو خرچ کرنا چاہیے کہ یہ امام کی راہ میں خرچ ہو. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اس کو دنیا سے لگاؤ نہ ہو, پیسوں سے لگاؤ نہ ہو, دنیاوی لذتوں سے اس کو کوئی لگاؤ نہ ہو, اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہو. یعنی اپنے اوپر بچپنے سے اتنا کام کیا ہو کہ آرام سے ابھی اس کے سامنے مثلا لاکھوں ملینوں ڈالر لا کر رکھ دیا ہے تو اس کی کوئی صحت کو اثر نہ پڑے. شہید صدر کے بچے بتاتے ہیں کہ وجوہات یعنی وجوہات شرعیہ یعنی خمس آتا تھا گھر میں تو گھر میں کمرہ بھرا ہوتا تھا پیسوں سے. یہ ہوتا ہے مہاراجے کے یہاں, اس وقت تو بینک کا نظام نہیں تھا, اس طرح سے بھرا ہوا ہے پیسہ. لیکن گھر میں بچے بول رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں, ہمیں وہاں پر مثلا اسکول میں بچے جو آئس کریم کھاتے ہیں, ہمیں آئس کریم کھانی ہے, تو آ کر اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کلاس میں یا اسکول میں کتنے بچے آئس کریم کھا پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت کم. اکثریت کھا پاتی نہیں کھا پاتی؟ نہیں کھا پاتی. تو تم لوگوں کو کیا پسند ہے, تم لوگ اکثریت میں سے رہو یا اقلیت میں سے قرار پاؤ؟ یہ کہہ کر بچوں کو کہانے کیا, بچے کہا ہاں ہمیں پسند ہے کہ ہم اکثریت میں سے رہیں. بچے اس کے باوجود کہ گھر میں پورا ایک کمرہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے, آئس کریم کھانے کے پیسے بچوں کو نہیں مل رہے. انسان اپنے آپ کو اس مرحلے پر لے کر پہنچے تو وہ مرجع تقلید کی شرائط پر اترے گا. یعنی پیسہ اس کے پاس ہے, مثلا وہ اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں نہیں خرید رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے محل نہیں بنا رہا ہے. ہمارے والوں کو پتہ ہے آپ کو کیا ہے وہ, ابھی آج کل کیس چل رہا ہے, جاتی عمرہ نام ہے اس کے جگہ کا, سابق وزیر اعظم کا گھر, اس ٹائپ کے ان کے جگہوں کے نام اسی طرح سے, یا موجودہ کا بنی گالا, یا اور جتنے بھی ہوں, وہ باقاعدہ جیسی حکومت میں آتے ہیں وہ پتہ نہیں کئی ایکڑوں پر مبنی ان کی زمین ہوتی ہے, اس پر ان کے بنتے ہیں محل. جبکہ آپ آج یعنی مرجع تقلید کا اگر آپ گھر دیکھیں تو آیت اللہ بہزت کا گھر ابھی بھی قم میں موجود ہے,
جا کر اس کو دیکھ لیں، معمولی سا گھر ہے. یا آیت اللہ خامنہئی کا گھر، آیت اللہ خامنہئی کا آپ نے امام بارگاہ دیکھا ہے؟ حسینی ہے، جہاں پر بیٹھ کر وہ تقریر کرتے ہیں، یہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں. سب سے ہلکی کوالٹی کا قالین وہاں پر پڑا ہوتا ہے، نیلے رنگ کا جو آپ کو پڑا نظر آتا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو خبروں میں، نیلے رنگ کا قالین معمولاً پڑا نظر آتا ہے. سب سے ہلکے رنگ کا قالین ہے وہ، یعنی معمولاً عام جو امام بارگاہ ہوتے ہیں اس میں بھی لال والے قالین پڑے ہوتے ہیں. آیت اللہ خامنہئی کے امام بارگاہ میں وہ نیلے والے قالین پڑے ہوئے ہیں، اور وہ صرف وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ کمر کا مسئلہ ہے، ورنہ وہ بھی زمین پر بیٹھے. سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے لائف اسٹائل کو سب سے نیچے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ایک اور مسلمان مومن شیعہ یا غیر شیعہ وہ ان تمام سہولتوں کو افورڈ نہیں کر سکتا جو دیگر لوگ افورڈ کر رہے ہیں. تو وہاں پر اس طرح سے. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی دنیا کا کوئی بڑا شخص دنیاوی اعتبار سے، تو اس سے ملتے اپنے اسی اقتدار کے ساتھ ہیں. اس کے سامنے آپ کو جھکے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پورے اعتماد کے ساتھ اس کو رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب ایسا نہیں ہے اگر اپنے اوپر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اپنی دنیا کے اوپر، تو وہاں سامنے بالکل یوں فقیر اور بالکل ایسے مظلوم بن کے بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم تو بس ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. وہاں پر پھر وہ ولایت فقیہ کا اقتدار ہے، مرجعیت کا اقتدار ہے. مطلب آیت اللہ سیستانی اگر وہاں پر پوپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو سیستانی اور پوپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے کسی نقص کا اظہار نہیں کر رہے، کسی عجز کا اظہار نہیں کر رہے ہیں کہ عاجز ہیں. وہاں پر جا کر بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت کرسچنوں کو کیا کرنا چاہیے، انسانیت کو کیا کرنا چاہیے. وہاں پر پورا اپنے اقتدار کے ساتھ موجود ہے. بہرحال وقت اسی میں ختم ہو گیا. یہ 10 شرائط ہیں، یہ 10 شرائط ہونا ضروری ہیں مرد تقلید کے لیے. جی جی ایسا نہیں ہے. ابھی کل اتفاق سے دوستوں میں بات ہو رہی تھی، مثلا ہمارے مثال موجود ہے آیت اللہ بشیر نجفی کی. آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی پاکستانی مرد تقلید ہے. یہ مثلا ابھی اس طرح سے، ورنہ آپ پرانے زمانے میں اگر آپ جائیں تو باقاعدہ آپ کے لکھنؤ کا حوضہ تھا. لکھنؤ میں جو انڈیا میں جو حوضہ تھا وہ پائے کا حوضہ تھا، بڑا مشہور تھا، اور وہاں پر علماء اجتہاد تک کی پڑھائی پڑھا کرتے تھے. حتیٰ بعض افراد مثلا جو نجف گئے ہیں وہ بعض اوقات مجتہد ہونے کے بعد گئے ہیں. یا مثال کے طور پر مثلا آیت اللہ یعنی مرد تقلید کہا جاتا ہے انہیں، علامہ نقن کو، جو ہمارے یہاں آ کر تقریر بھی کیا کرتے تھے. اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں علامہ نقن آپ کو مل جائے گا. سید علی نقوی نقن معروف تھے، نقن صاحب. مرحوم نقن جو تھے وہ یعنی اچھے خاصے علماء، ایرانی علماء کے اساتید میں سے. آیت اللہ مرشی نجفی کا نام سنا آپ نے؟ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی اگر سنا ہو، ورنہ جا کر آپ نیٹ پر سرچ کر لیے، گوگل پہ آپ کو آرام سے مل جائے گا. آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کا کوئی میرے خیال میں 25 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی جو کہ مرد تقلید تھے انقلاب اسلامی کے بعد، ان کو ایک اجتہاد کا اجازت نامہ دینے والی شخصیت علامہ نقن تھے. علامہ نقن نے کی اجازت سے، علامہ نقن کی اجازت سے آیت اللہ مرشی نجفی مجتہد بنے تھے، یہ صاحب تقلید بنے تھے، مرد تقلید بنے تھے. جی اگر وہ اجازت نہ دیتے، یعنی ان کی اجازت سے مراد مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہے یعنی یہ بن سکتے ہیں. اجازت سے مراد علمی اعتبار سے، کیونکہ جب آدمی کو ایک علمی اعتبار سے اجتہاد کے لیول پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو ایک تائید کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو استاد کرتا ہے. مثلا درس خارج میں اگر کوئی جا رہا ہے 10 15 20 سال سے، تو 10 15 20 سال کے بعد اس کی علمی جو پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ مسائل کا استنباط کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اساتید کو جا کر دکھا رہا ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے فلاں مسئلے کے اندر آپ کی رائے یہ تھی، میری رائے یہ، اور میں مثلا فلاں دلیل کی بنیاد پر میں آپ کے اس حکم کو نہیں مانتا، یا مثلا میرا استنباط یہ ہے، میری یہ دلیل ہے، آپ دیکھیے میرا استنباط صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اس کو اس کا مرد تقلید اجازت دیتا ہے کہ ہاں تم صاحب رائے ہو گئے ہو، یعنی تمہارے اوپر تقلید حرام ہے، تم مجتہد ہو گئے ہو. یہ والی اجازت، یہ اجازت مرحوم نقن نے، علامہ نقن نے آیت اللہ مرشی نجفی کو دی تھی. یہ ایک مورد ہیں. اس کے علاوہ اور کئی علماء ایسے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی بر صغیر کے، پاکستان انڈیا کے علماء ہیں، مجتہد تھے، رہے ہیں. اب یہ ہماری شاید کہا جائے کہ
بے توفیقی ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ شاید اب اس لیول تک نہیں پڑھ پاتے، یا اتنی پڑھائی نہیں کرتے، یا اتنی زحمت نہیں کر پاتے، یا یہ کہ جلدی واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مثلا آیت اللہ بشیر نے کم از کم بھی کچھ نہیں 30 سے 40 سال لگائے، 40 سال سے زیادہ لگائے. بالکل، یعنی مجتہد بننے کے لیے، یعنی اس لیول پر کہ وہ مرجع تقلید بن سکے، آرام سے اس کو 30 سے 35 سال لگانے پڑیں گے. اب ایوریج زندگی 50-60 سال ہے، 55-60 سال، بڑا اگر آپ 70 سال کر لیجئے. اگر 70 سال کی بھی زندگی ہو کہ اس میں انسان 8 سال تک تو شروع کو بچہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، صحیح ہے، تو 62-60 سال بچتے ہیں. 60 سال کی زندگی میں انسان 30 سے 35 سال لگائے گا تو اس مرحلے تک پہنچے گا. مشکل کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. اگر آپ ایرانی یا آپ عراقی بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی ایسا نہیں کہ سارے ایرانی عراقی ہیں، لبنانی اچھے خاصے. یا اگر آپ لوگ جانتے ہو شیخ عمری، آیت اللہ شیخ عمری سعودی عرب کے تھے. اگر آپ کے یہاں سے کوئی بزرگ گیا ہو حج کرنے کے لیے یا عمرے پر کوئی گیا ہو تو مدینے میں شیخ عمری کا حسینیہ یعنی امام بارگاہ معروف تھا. کچھ ابھی حسینیہ ابھی بھی ہے ان کا، امام بارگاہ ان کی ابھی بھی ہے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے 5-6 سال پہلے. شیخ عمری سعودیہ کے تھے، بحرینی علماء ہیں. آیت اللہ عیسیٰ قاسم کا آپ نے جا کر نام سنا ہو، بحرین کی جو تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں آل خلیفہ کے خلاف. تو ہیں اس طرح کے لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں. بعض اپنے نام کے ساتھ یعنی مرجعیت کے لیول تک نہیں ہیں، مجتہد ہیں خالی، وہ کوشش نہیں کرتے مثلا مرجعیت کے لیے. بعض اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، حوضے میں ہیں، درس خارج کہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تقلید حرام ہے، تقلید نہیں کرتے وہ لوگ، اپنے لیے حکم خود نکالتے ہیں لیکن معروف نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے ہمارے لوگ نہیں ہیں، یا تو آشکار نہیں ہے، یہی کہ بہت کم ہے. اور بہرحال مرجعیت کے مرحلے تک پہنچنا ایک سخت کام ہے، اس کے لیے ایک شروع سے ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے. بعض اوقات اگر شروع سے ماحول نہ بھی چاہیے ہو تو بہرحال ایک زندگی کا بڑا عرصہ لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ